مولانا ابراہیم سعید کے بیانات کے لیے ابراہیم سعید آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے لفظ سبحان کا ایک اور مفہوم مختصر طور پر بیان کروں گا۔ وہ مفہوم کچھ اس انداز پر ہے کہ جہاں پر انسانی قوتیں اور جہاں مخلوق کی ہمتیں جواب دی جائیں اور جہاں مخلوق عاجز آ جائیں، وہاں پر لفظ سبحان استعمال ہوتا ہے اپنی عاجزی کے لیے اور اللہ کی قدرت کے اظہار کے لیے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو فرشتوں نے جواب میں اتجعل فیہا من یفسد، تو اللہ نے فرمایا کہ میں آدم کی پیدائش کی حکمتیں جانتا ہوں، آپ ان حکمتوں سے خبردار نہیں۔ بہرحال اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد کچھ چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو علمی استعدادی کے ذریعے بتا دیے یا علمی الہامی کے ذریعے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی اندر وہ استعداد موجود تھی، کیونکہ ان چیزوں کی طرف وہ ضرورت مند تھے، لہذا اسے فوراً بات سمجھ میں آ گئی۔ اور فرشتوں کے اندر وہ استعداد نہیں، کیونکہ ان چیزوں کی ضرورت فرشتوں کو تھی نہیں۔ اب جب ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں فرشتوں سے پوچھا گیا تو فرشتے عاجز ہو گئے، لہذا انہوں نے اپنی عاجزی کا اظہار اس انداز اور اس لفظ کے ساتھ کیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اسی طرح مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ جب آپ سواری پر سوار ہو تو سواری کے جو دعا ہیں اس کی آغاز بھی سبحان سے ہوتی ہے، کیونکہ جو بھی سواری ہو، چاہے گھوڑا ہو یا اونٹ ہو یا ہاتھی ہو یا ہوائی جہاز ہو یا بسیں ہوں یا کاریں ہوں، یقیناً اگر جانوروں کی سواری لی جائے، اب ہاتھی کو دیکھیں اور انسان کو دیکھیں، اونٹ کو دیکھیں اور انسان کو دیکھیں، گھوڑے کو دیکھیں انسان کو دیکھیں، یہ انسان کی بس کی بات نہیں کہ ان کو قابو کر لیں۔ اسی طرح جہاز کو دیکھیں، پھر جہاز کے اندر جو مسافر ہوتے ہیں، پھر 10,000 فٹ بلندی کو دیکھیں، پھر اس کے اندر جو ساز و سامان ہوتا ہے اس کو دیکھیں، جہاز کا اپنا وزن دیکھیں، یہ بھی انسانی قوت سے باہر ہے۔ اسی طرح جو دیگر بسیں ہیں یا گاڑیاں ہیں ان کو دیکھیں، ان کی رفتار کو دیکھیں، 120 180 وغیرہ، یہ بھی انسانی قوتوں اور طاقتوں سے باہر کی بات ہے۔ اس لیے وہاں پر بھی جو دعا شروع کی جاتی ہے نا، تو لفظ سبحان، سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ تیسری مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور یقیناً قرآن نے اس کا جو تذکرہ کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اب ایک بندہ بشر زمین سے روانہ ہو
آسمانوں تک، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے وہاں تک جہاں اللہ نے چاہا۔ اب یہ تمام سفر، اس کے بارے میں اگر کوئی غور کرے نا تو انسانی قوت اور طاقت سے باہر۔ تو اس لیے اس کی جو آغاز ہے وہ بھی لفظ سبحان سے، سبحان الذی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ حالانکہ اسرا اس سفر کو کہا جاتا ہے کہ جو رات میں ہو، لیکن اس کے باوجود قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، لیل لے کر آ گئے، اور لیل کے اوپر تنوین بھی لے کر آ گئے کہ پوری رات نہیں، رات کا کچھ حصہ زمین سے وہاں تک جہاں تک اللہ نے چاہا، اور ایسے ایسے جگہوں سے گزرنا ہوا کہ جہاں ہوا کا گزرنا بھی مشکل ہے۔ حالانکہ انسان ہوا کے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن یہ بشر وہاں سے گزرا، سبحان الذی اسری۔ تو یہ بھی ایک مفہوم ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ کی فضیلت کے لیے میں یہی کہوں گا کہ یہی کافی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت سلیمانی پر تشریف فرما ہے، ساتھ ساتھ جو حکومت کے وزراء وغیرہ وہ بھی اپنی اپنی کرسیوں پر جمے ہوئے بیٹھے ہیں، اور یقیناً تخت اڑتا جا رہا ہے۔ ایک زمیندار اپنے کھیتوں میں کام کر رہا ہے، انہوں نے جب تخت سلیمانی کو اڑتے ہوئے دیکھا کہ جو ہوا میں اڑ رہے، تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا سبحان اللہ۔ اب جیسے یہ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا سبحان اللہ، تو اللہ نے فوراً سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے تخت سلیمانی کو اسی جگہ پہ نیچے اتار دو، اور اس جو زمیندار ہے نا، کھیتوں میں کام کرنے والا مزدور، ان سے ملاقات کر لو۔ اور انہوں نے ایک ایسا کلمہ پڑھا ہے، ایک ایسا جملہ پڑھا ہے کہ جو آپ کے تخت سلیمانی سے بہتر ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے تخت کو وہیں اتارا اور ان سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھا ایسا؟ تو انہوں نے کہا جی اور کچھ نہیں، لیکن آپ کے تخت کو اڑتے ہوئے دیکھا تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابھی ابھی اللہ نے مجھے اطلاع دی، مجھے حکم دیا، مجھے خبر دی کہ اس کا یہی سبحان اللہ جو ہے نا آپ کے تخت سلیمانی سے بہتر ہے۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگائے لفظ سبحان کی فضیلت کا۔ اور اسی طرح بخاری کی جو آخری حدیث ہے اس میں بھی آپ ذرا غور کریں نا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، یعنی پڑھنے کے لحاظ سے، لیکن جو میزان ہے نا اعمال کا، جسے ہم بعض ساتھی وغیرہ تول کہتے ہیں، تو اس پر وہ بہت باری ہے۔ وہ کون سے کلمے ہیں؟ تو یقیناً حدیث کے آخری الفاظ ہی ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یقیناً علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ دل کا مریض ہو نا، وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے اور 111 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اور پھر اپنے دل پر پھونک مارے، چھپ وغیرہ کرے، تو یقیناً یہ ایک بہت ہی مجرب عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے گا، شفاء کاملہ۔ تو یہ مختصر سی فضائل جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں آگے کے جو الفاظ ہیں وہ تبارک اسمک کا، اس پر مختصر انداز میں تشریح کروں گا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔